الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم
کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ آمین۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر اللسان، کہ جب آدم زادہ صبح کرتا ہے صبح کے وقت ابن آدم کے تمام اعضاء بڑی ہی عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ یہ سارے اعضاء مل کے زبان سے کہتے ہیں، اتق اللہ فینا، کہ اے زبان ہمارے متعلق اللہ سے ڈر۔ کیوں؟ فإنما نحن بک، اس لیے کہ آخرت میں ہماری کامیابی، ہماری کامرانی اور ہماری نجات کا دار و مدار اگر کسی چیز پہ ہوگا تو وہ تو ہے۔ اگر تو صحیح رہی، ہمارے پورے اعضاء، ہمارا پورا جسم صحیح اور سلامت تندرست، اور اگر تو بگاڑ کا شکار ہو گئی تو پھر سمجھ لینا کہ ہمارا پورا کا پورا جسم جو ہے وہ بگڑ گیا۔ یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے۔ اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہر انسان جب صبح کو اٹھتا ہے، انسان کے جسم کا ایک ایک انگ، ایک ایک جوڑ زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ اے زبان، تو اگر صحیح ہماری نجات، تو اگر بگڑ گئی ہماری ناکامی ہے۔ اس لیے کہ انسان کی پہچان اگر ہوتی ہے تو انسان کے قول اور بول سے۔ انسان پہچانا جاتا ہے زبان کی ادائیگی سے، انسان پہچانا جاتا ہے اقوال کی ادائیگی سے، انسان کا پتہ چلتا ہے اس کی گفتگو سے۔
گفتگو سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بندے کا معیار کتنا بلند ہے اور بندہ کس اندازے کا ہے اور کس طرح کا ہے، یہی زبان بتا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ بھی آپ نے سماعت فرمایا جس کا عنوان تھا کہ جنت میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت پانے والے کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ ان میں کا ایک آپ نے گزشتہ سے پیوستہ آپ نے سنا، اور اسی بات کا تتمہ آج آپ سنیں گے۔ ایک اور جامع ترمذی کی روایت، راوی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی توجہ طلب حدیث ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر انسان اسی ایک حدیث کو سمجھ کر عمل کر لے، انسان کی دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک سفر کا موقع ہے، آپ سواری پہ سوار ہیں، میں آپ کے پیچھے ایک ردیف کی حیثیت سے سوار تھا، آپ چل پڑے۔ چلتے چلتے میں نے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض فرمایا، میں نے عرض کیا، محبوب اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار۔ محبوب مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے کرنے کے بعد اللہ مجھے جنت کا داخلہ عطا فرما دے اور جہنم سے اللہ دوری عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ کامیاب ہو گیا وہ بندہ جو جہنم سے بچ گیا، جنت کا مالک بنا دیا گیا، وہ بندہ کامیاب ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جو قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کا داخلہ عطا فرما دیا گیا، فقد فاز، یقیناً وہ بندہ کامیاب ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، محبوب ایسا عمل بتائیں جو میں کروں جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے اور جہنم سے مجھے دوری حاصل ہو جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا۔ سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا، معاذ لقد سألتنی عن عظیم وإنه ليسير على من يسره اللہ علیہ۔ فرمایا، معاذ سوال تو نے بہت بڑا کیا ہے، لیکن اگر عمل کرنے والا اس پر عمل کر گزرے تو عمل کرنے والے کے لیے وہ کام بڑا ہی آسان ہے۔ سوال بڑا ہے، اگر سمجھنے والا سمجھ کے عمل کرنا شروع کر دے، عمل کوئی مشکل نہیں، عمل بہت آسان ہے۔ اب سنیے، فرمایا پہلی چیز جو جہنم سے بچائے گی، جنت میں لے جائے گی، فرمایا تعبد اللہ۔ فرمایا معاذ اللہ کی عبادت کیجیے، ولا تشرک بہ شیئا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہرائیے، اس لیے کہ عبادت کا حقدار اکیلا اللہ ہے، سجدوں کا حقدار اکیلا اللہ ہے، نظر و نیاز کا حقدار اکیلا اللہ ہے، منت کا حقدار اکیلا اللہ ہے، ہماری تمام تر عبادات کا حق رکھنے والا اکیلا اللہ ہے۔ فرمایا معاذ
اگر جنت میں جانا چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہوگا۔ دوسری چیز امام الانبیاء نے بیان فرمائی، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کی ادائیگی کرنا ہوگی، نماز کو پڑھنا ہوگا۔ اگر جنت لینا چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ نماز کی ادائیگی ہوگی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُؤْتِ الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ جس بندے کا مال سال گزر جائے، نصاب زکوٰۃ تک پہنچ جائے، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہوں گے۔ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور بیت اللہ کا حج کرنا ہوگا۔ یہ 5 چیزیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ، معاذ سوال تو تیرا بہت بڑا ہے، لیکن عمل کرنے والا اگر عمل کر گزرے تو عمل کرنے والے کے لیے کام بڑا آسان ہے۔ عبادت اللہ کی ہوگی، نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے گی، زکوٰۃ سال کے بعد دی جائے گی، ماہ رمضان کے روزے رکھے جائیں گے، بیت اللہ کا حج کیا جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بیان فرمانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، اے معاذ کیا میں آپ کو خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ خیر کے دروازے، ابواب جمع ہیں، اس کا واحد اور مفرد آتا ہے باب۔ باب کا معنی ایک دروازہ، ابواب کا معنی کئی دروازے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ کیا میں آپ کو خیر حاصل کرنے کے کئی دروازے نہ بتاؤں؟ کہ جس دروازے پہ بھی جائے خیر ملے، اس سے آئے خیر پائے، اس سے آئے خیر پائے، اس سے آئے خیر پائے، جس سے بھی آئے خیر پائے۔ اے معاذ وہاں سوال تو نے کیا تھا، یہاں میں خبر دینے لگا ہوں کہ خیر کے دروازوں کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا محبوب ہم خیر کے ہی تو متلاشی ہیں، خیر کے متلاشی بن کے آپ کی راہ ہدایت پہ ہم آئے ہیں، نبوت کو تسلیم کیا ہے، رسالت کو مانا ہے، آپ کی نبوت پہ ایمان لے آئے، آپ کی رسالت پہ ایمان لے آئے، اللہ کے قرآن پہ ایمان لے آئے، رب کے اسلام پہ ایمان لے آئے، صرف اسی وجہ سے تاکہ خیر حاصل ہو، شر سے بچا جائے، اور سنت حاصل ہو، بدعت سے بچا جائے، توحید حاصل ہو، شرک سے بچا جائے۔ محبوب اس سے بڑی اور خوش نصیبی کی بات کیا ہوگی کہ نمان نبوت سے جو ہے انسانیت کے لیے رہنمائی ہو جائے کہ یہ بھی خیر کا دروازہ ہے، یہ بھی بھلائی کا دروازہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، روزہ گناہوں سے بچاتا ہے، روزہ جہنم سے بچاتا ہے، روزہ جھوٹ بولنے سے بچاتا ہے، روزہ رشوت لینے دینے سے بچاتا ہے، روزہ حق تلفی کرنے سے بچاتا ہے۔ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ۔ فرمایا معاذ اپنی زندگی میں صدقہ کیا کر، اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے لوگوں کی ضرورت کو پورا کر دیا کر، تیرا قیامت والے دن وہی چیز کام آئے گی جو تو اپنے ہاتھ سے دنیا کے اندر خرچ کر کے جائے گا۔ تیرے مرنے کے بعد تیرے وارث تیرے مال کے وارث تو بن سکتے ہیں، تیرے ورثے کے تیرے وارث مال کے وارث تو بن سکتے ہیں، لیکن معلوم نہیں تیرے جانے کے بعد وہ تیرے نام
نام پہ کچھ دیں یا نہ دیں، تیرے نام پہ خرچ کریں یا نہ کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، آخرت کے بھلائیوں کے دروازے کھولنے چاہتا ہے، اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے صدقہ کثرت کے ساتھ کر کے جایا کر، اللہ کے راستے میں دے کے جایا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جس طرح جلتی آگ پہ پانی کو ڈال دیا جائے، فائر برگیڈ والا آ جائے اور وہ اپنے اس تیز دھار سے جلتی آگ کو جو ہے بجھا دیتا ہے۔ فرمایا یہ صدقہ بھی انسان کے گناہوں کو ایسے ہی ختم فرما دیتا ہے۔ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور جب رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوں، آدھی رات کو اٹھ کے رب کو منایا کر، لوگ خواب غفلت میں ہوں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھ جایا کر، لوگ خواب غفلت میں پڑے نیند میں آرام کر رہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی جنت کے حصول کے لیے تو رات کو اٹھ کے رب کو منایا کر، رات کو اٹھ کے رب کو راضی کیا کر۔ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ رات کو اٹھ کے اپنے اللہ کو منایا کر، رات کو اٹھ کے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافیاں مانگا کر، رات کو اٹھ کے اپنے اللہ سے رزق کی کشادگی کا سوال کیا کر، رات کو اٹھ کے اگر بیمار ہے تو صحت کا سوال کیا کر، تنگ دست ہے تو خوشحالی کا سوال کیا کر، اپنے گناہوں کی اللہ سے تو معافیاں مانگا کر۔ فرمایا جب تو یہ کام کرنا شروع کر دے گا، رب العالمین تیرے لیے اپنے رحمت کے دروازوں کو کھولتا چلا جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی اور اس کے بعد پڑھتے پڑھتے فرمایا اے معاذ الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، یہ جتنی چیزیں میں نے معاذ پہلے بیان کی ہیں، کیا ان ساری کی ساری چیزوں کا میں تجھے بادشاہ نہ بتاؤں؟ ان ساری چیزوں کا میں تجھے بادشاہ نہ بتاؤں؟ حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتائیے کہ ان ساری چیزوں کا چودھری کون ہے، ان ساری چیزوں کا وڈیرا کون ہے، ان ساری چیزوں کا بڑا کون ہے، ان ساری چیزوں کا کنٹرولر کون ہے کہ جس کے اختیار میں ساری چیز ہے، ہاتھ بھی اسی کے اختیار میں، کان بھی اسی کے اختیار میں، ٹانگیں بھی اسی کے اختیار میں، دماغ بھی اسی کے اختیار میں، لب بھی اسی کے اختیار میں، دل بھی اسی کے اختیار میں، پیٹ بھی اسی کے اختیار میں، آنکھیں بھی اسی کے اختیار میں۔ اے محبوب بتاؤ تو صحیح وہ کون سی چیز ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، آپ نے یہ بات بیان فرمانے کے بعد اپنی زبان کو باہر نکالا اور زبان کو پکڑ کر فرمایا معاذ ان ساری چیزوں کا سردار، ان ساری چیزوں کا کنٹرول اگر کسی چیز پہ ہے تو وہ زبان ہے۔ اگر تیری زبان صحیح رہی تیری نماز مقبول، اگر تیری زبان کی گفتار اگر صحیح رہی تیرا روزہ قبول، اگر تیری زبان تیرے کنٹرول پہ رہی تیری زکوٰۃ قبول، اگر زبان تیری کنٹرول پہ رہی تیرا حج قبول، اگر زبان تیری کنٹرول پہ رہی تیری زکوٰۃ قبول، اگر زبان تیری کنٹرول پہ رہی تیرا صدقہ قبول، اگر زبان تیری کنٹرول پہ رہی تیرا رات کا اٹھنا قبول، اگر زبان تیری کنٹرول پہ رہی تیرے نوافل قبول، تیرے فرائض قبول، تیرے حج قبول، تیری عبادات قبول۔ اور یاد رکھ اگر زبان تیری کنٹرول میں نہ رہی، بھلے تو نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، قاری ہے، عالم ہے، فاضل ہے، حافظ ہے، کچھ بھی ہے، اگر ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے زبان پہ اگر تیرا کنٹرول نہ ہوا، یاد رکھ ہو سکتا ہے زبان پہ کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے قیامت والے دن ان ساری نیکیوں کے ہونے کے باوجود بھی تمہیں جہنم کا منہ دیکھنا پڑ جائے۔ فرمایا اگر ساری چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے زبان پہ کنٹرول تو کر، قیامت والے دن محمد الرسول اللہ جنت کی ضمانت تجھے دیتا ہے۔ انسان اپنی زبان اختیار سے چلاتا ہے،
بے اختیاری میں انسان زبان نہیں چلاتا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، عرض کرتے ہیں محبوب انا لمؤاخذون بما نتکلم، کیا جو ہم زبان سے بولتے ہیں کیا اس کے بارے میں بھی قیامت والے دن ہمارا مواخذہ ہوگا؟ کیا ہم زبان سے جو ادا کرتے ہیں، بولتے ہیں، کہتے ہیں، ہنستے ہیں، ہنساتے ہیں، مجلس لگاتے ہیں، مجلس کا حصہ بنتے ہیں، مجلسوں کی زینت بنتے ہیں، کیا انا لمؤاخذون بما نتکلم، جو کچھ ہم بول رہے کیا اس کا مواخذہ ہوگا؟ کیا اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، وہل یکب الناس فی النار علی وجوہہم، کیا آپ نے پڑھا نہیں ہے، کیا آپ نے سنا نہیں ہے، قیامت کا دن آئے گا جہنمیوں کو گھسیٹ کے منہ کے بل، زبان کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کیوں جا رہے ہیں؟ نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہیں، تلاوتیں ہیں، خیرات ہیں، نیکیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے؟ زبان پہ کنٹرول نہیں تھا، یہ چیزیں فائدہ نہ دے سکیں۔ ان چیزوں کے فائدہ نہ دے سکنے سے اور زبان پہ کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے آج جہنم میں پکڑ کے فرشتے منہ کے بل، زبان کے بل گھسیٹ کے جہنم میں لے گیا جہنم میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، محبوب فرماتے ہیں زبان کی ضمانت تم دو، اپنی آبرو اور عزت اور عفت کی ضمانت تم دو۔ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، اپنی زبان کی ضمانت تم دو، اپنی عفت، عصمت اور عزت کی حفاظت کی ذمہ داری تم دو، جنت کی ضمانت میں محمد دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی مشکل کام نہیں، کوئی مشکل کام نہیں۔ زبان کو اگر کنٹرول میں لے لیا جائے کوئی مشکل کام نہیں، زبان کو اگر چغلی سے روک لیا جائے کوئی مشکل کام نہیں، زبان کو اگر غیبت کرنے سے روک لیا جائے کوئی مشکل کام نہیں، زبان کو اگر شکایت کرنے سے روک لیا جائے کوئی مشکل کام نہیں۔ یہی زبان ہے، یہی زبان ہے جو انسان کی پہچان ہے، یہی زبان ہے جو ایک انسان کی پہچان ہے، انسان کی قدر کرواتی ہے، انسان کی عزت بڑھتی ہے۔ اسی زبان کی وجہ سے، زبان سے اگر نرم بول بولیں گے ارے دشمن بھی اپنے ہو جائیں گے، اگر زبان سے سخت جملے بولیں گے اپنے بھی دشمن بن جائیں گے۔ ایک آنے والا آیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، ماں جی عائشہ ذرا یہ بتائیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا پیار کیسا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سائل کے سوال کو سن کر جواب دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، او پوچھنے والے، کیا تو نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ یہ رب کا قرآن جو ہے سارا کا سارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی ہے، آپ کا پیار بھی ہے، آپ کی محبت بھی ہے، آپ کا اللہ اکبر لوگوں کے ساتھ انس بھی ہے۔ یہی قرآن ہے جس کو اخلاق قرار دیا گیا ہے، اور اسی قرآن کی برکت سے اور اسی قرآن کو سنا کر اپنے اخلاق کی برکت سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو بھی دوست بنا لیا، غیروں کو بھی اپنا بنا لیا، جان لینے والوں کو بھی جان قربان کرنے والا بنا دیا۔ اس لیے اللہ کے قرآن نے فرمایا کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب آپ تو اخلاق کا پیکر بن کر آئے، آپ دشمنوں کو دوست بنانے کے لیے آئے، آپ دور رہنے والوں کو اپنا قریب کرنے کے لیے آئے۔ کیسا میرے محبوب نے لوگوں کو قریب کیا۔ شاعر بڑی پیاری بات کرتے ہوئے کہتا ہے کیا، وہ محبت کے یوں جس نے وہ دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے وہ دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ عمر فاروق آئے تھے نا،
تلوار لے کے آئے تھے نا، ہاں جی آپ کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے نا، لیکن وہ اخلاق تھا، وہ محبت تھی، وہ پیار تھا جو ان کے دلوں کے اندر رچ چکا تھا۔ لیکن برادری کی محبت جو ہے وہ کیسے نکلے؟ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آئے، آ کر دیکھنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ وہ محبت کے یوں جس نے وہ دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ وہ یہ بندہ نوازی، یہ بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جو جواہر لٹائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں دو مہینے کے چاند نکل جایا کرتے تھے، 3 مہینے گزر جایا کرتے تھے، رحمت اللہ العالمین کے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلا کرتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ماں جی گزارا کیسے کیا کرتے تھے؟ ماں جی فرماتی ہیں بس پانی پی لیا جاتا تھا، کھجور کھا لی جاتی تھی، اللہ کا شکر ادا کر لیا جاتا تھا۔ لیکن مانگنے والا اگر کوئی امام الانبیاء کے دروازے کی چوکھٹ پہ آیا، کبھی بھی سائل امام الانبیاء کے دروازے سے خالی مڑ کر نہیں گیا۔ اے لوگوں، یہ بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جاؤ جواہر لٹائے، جواہر لٹائے۔ خوشی اپنی جس نے، خوشی اپنی جس نے غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ یہ اخلاق ہے۔ گالی بھی زبان سے دی جاتی ہے، دعا بھی زبان سے دی جاتی ہے، لیکن گالیاں نکالیں گے لوگ بھاگیں گے۔ اگر اسی زبان سے دعا دیں گے دشمن بھی دوست بن کے جان نچھاور کرنے والے بن جائیں گے۔ اوے اوندی ایک اکیلڑی، اوے اوندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اوے اوندی ایک اکیلڑی، اوے جان سی، اوے اوندا دشمن سارا جہان سی۔ اوے اوندی ایک اکیلڑی جان سی، تھا پر دشمن سارا جہان سی۔ پر سچی گل تے مٹھی زبان، اوے تائیوں سارے جہاں تے چھا گیا۔ یہ اعزاز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا کردار اچھا ہے، جو زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں محمد اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ، آخری بات بڑی توجہ طلب بات، 3 قسم کے لوگ جن کو میں نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ وہ کون سے 3 خوش نصیب انسان ہیں؟ ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں خلوت میں، علیحدگی میں، انفرادیت میں بیٹھ کے سوچنا ہوگا کیا ہم ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ فرمایا پہلا بندہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ۔ لوگو، میں جنت کے گھر کے محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ محبوب کس کے لیے ضمانت دیتے ہو؟ محبوب جنت کی بھی ضمانت، جنت کے بعد جنت میں محل کی بھی ضمانت۔ محبوب یہ ضمانت کس خوش نصیب کے لیے ہے؟ یہ کس بندے کے لیے ہے؟ یہ کس انسان کے لیے ہے جس کو اللہ جنت بھی دے، جنت کے محلات بھی عطا فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن ترک المراء وان کان محقا۔ فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود، سچائی پر ہونے کے باوجود، انصاف پر ہونے کے باوجود، مبنی پر حقیقت ہونے کے باوجود بھی جو ہے اگر وہ جھگڑے سے بچتے ہوئے اپنا حق قربان کر دیتا ہے، جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، لڑائی چھوڑ دیتا ہے، فساد چھوڑ دیتا ہے، جب کوئی اس کو پتہ ہے عدالت میں جو مقدمہ چل رہا ہے یہ مقدمہ یہ برحق ہے، میں لینے والا بھی ہوں، حقدار بھی ہوں،
یہ میرا حصہ ہے، میرا حق ہے، میرا جو ہے یہ حصہ بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ لڑائی سے بچتے ہوئے، جھگڑے سے بچتے ہوئے، اختلاف سے بچتے ہوئے، کہ جھگڑا نہ ہو، پروپیگنڈا نہ ہو، خون ریزی نہ ہو، تو میں نہ ہو، پتھروں کی برساؤ نہ ہو، جماعتوں کی برساؤ نہ ہو، ان چیزوں سے بچتے ہوئے فرمایا حق پہ ہونے کے باوجود اگر جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، ہاں جی اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں قیامت کا دن آئے گا، اللہ اس کو جنت بھی دے گا، جنت کے محلات بھی عطا فرمائے گا۔ ہاں یہاں واہ واہ میں چھوڑ دوں، ہاں حق بھی چھوڑنا ہوگا، میں بھی چھوڑنا ہوگی، بات سمجھیے، حق بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑنا ہوگا جنت کی ضمانت لینے کے لیے، ہاں میں کو بھی چھوڑنا ہوگا، جس نے میں کو چھوڑ دیا، حق پہ ہوتے ہوئے بھی اپنے حق کو چھوڑ دیا، امت میں اختلاف سے بچنے کے لیے امام الانبیاء فرماتے ہیں میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اللہ جنت بھی دے گا، جنت میں محلات بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ، اور میں اس بندے کو بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں، صرف جنت کی بھی نہیں بلکہ جنت کے درمیان کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ سب جنتیوں کے وسط میں اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ کون سا خوش نصیب انسان ہے؟ فرمایا لمن ترک الکذب وان کان مازحا، بندہ وہ جو کبھی جھوٹ نہ بولے، وہ بندہ جو کبھی جھوٹ نہ بولے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ بعض بندے مذاق میں کہہ دیتے ہیں، بعض بندے مذاق میں ہی جھوٹ بول دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یار مذاق میں ہی جھوٹ بولا ہے نا، بھئی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں، جھوٹ ویسے بولنا جائز نہیں، لیکن مذاق میں بھی فرمایا جو بندہ جھوٹ نہیں بولتا میں محمد ایسے شخص کو جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں اور یہ بھی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ جنت کے وسط میں اس کو محل عطا فرمائے گا۔ جھوٹ سے بچیے۔ تیسرا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور وہ بندہ جو قیامت کے دن اعلیٰ مرتبے پہ فائد ہوگا، سب جنتی نیچے، یہ جنتیوں کے اوپر ہوگا، اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا، جنتیوں سے اوپر بلند و بالا مقام عطا فرمائے گا۔ وہ کون سا خوش نصیب ہے؟ فرمایا لمن حسن خلقہ، وہ بندہ کہ جس کا اخلاق اچھا ہے، اللہ اکبر، جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا لوگوں کے ساتھ کردار اچھا ہے، جس کا لوگوں کے ساتھ طریقہ کار معاملات اچھے ہیں۔ فرمایا یہ سب سے بلند و بالا مقام پہ فائد ہوگا۔ جھگڑے کو چھوڑنے والا بھی جنت میں، جھوٹ کو چھوڑنے والا چاہے مذاق میں بھی جھوٹ کیوں نہ ہو اس کو چھوڑنے والا بھی جنت میں، لیکن ان دو جنتیوں کے مقابلے میں یہ تیسرا جنتی اعلیٰ ہوگا، بلند و بالا مقام پہ فائد ہوگا۔ کون؟ وہ بندہ جس کا زبان کا اخلاق اچھا ہے، پیار بھرا لہجہ رکھنے والا، کڑوی باتوں سے اپنے آپ کو بچنے اور بچانے والا، کسی کے دلوں کو نہ جلانے والا، کسی کو تکلیف نہ دینے والا۔ جراحات السہام لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، اے لوگوں تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم ہرا بھرا رہتا ہے، کبھی بھی نہیں بھرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں کوشش کیجئے ایسے اعمال ہم اختیار کریں کہ جن کے کرنے پر اللہ جنت بھی دے اور جنت کے اندر اللہ ہمیں محل و مکانات والی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔